अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे के खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं शफा यूसुफ से और मैं हूं उवैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई, और उसका उससे ज़्यादा शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह इस जगह पर, इस सरजमीन पर देखना नसीब फरमाई। जिस जगह पर हम खड़े हैं वो मकाम है करबला का। करबला के नाम से हर शख्स वाकिफ़ है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। बिल्कुल, वो सब इस नाम से वाकिफ़ हैं क्योंकि इस मकाम पर हक़ और बातिल का जो मार्का हुआ था वो जब से हुआ था उस वक्त से लेकर उसकी दास्तान चली आ रही है और वो दास्तान हर एक के सीने में महफूज है। आज हम इस सरज़मीन पर मौजूद हैं और हम उन ख़ास मकामात की, ख़ास रोज़ों की ज़ियारत के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। हमारे अक़ब में आपको नज़र आ रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक। यहाँ पर हम जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर जो मकामात हैं ख़ास उनको हम देखेंगे। फिर हमारे सामने बिल्कुल हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, वहाँ पर आपको लेकर जाएंगे। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने अपना तो लहू बहा दिया, अपनी कुर्बानी दे दी, अपने ख़ानदान की, अपने छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानी दे दी। उनकी प्यास की उन्होंने परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने वो मिसाल कायम की कि हक़ की हमेशा फ़तह होती है और हक़ हमेशा याद रखा जाता है, बातिल जो है वो मिट जाता है और उसने मिट जाना है। अच्छा, अगर हम इस सरज़मीन की बात करें, करबला की सरज़मीन कहें या इराक़ की सरज़मीन कहें, तो जब इस ज़मीन का नाम हमारे सामने आता है तो यहाँ पर बेवफ़ाइयों की, यहाँ पर शहादतों की, यहाँ पर जंगों की, यहाँ पर मार्कों की एक तारीख़ है बहुत बड़ी। और हमेशा से इस सरज़मीन पर वो मार्के हुए हैं, वो जंगें हुई हैं, वो वाक़यात हुए हैं कि हर वाक़े से हम सबक हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ इस ज़मीन की ख़ास बात ऐसी है कि इस ज़मीन को चुना गया है ख़ास तौर पर शायद इसीलिए कि बार बार दुनिया को इस सरज़मीन पर कोई ऐसा मार्का करके बताया जाए कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। और आप जब यहाँ आते हैं, ये यकीन जाने कि ये इन मुक़द्दस मकामात को अपनी आँखों के सामने देख के ये एहसास होता है और इस बात पर फ़ख्र होता है कि आप किस नबी की उम्मत से हैं और आप किन की जो है ये सरज़मीन किन को बिलोंग करती है, किन को आप अपना सलाम पेश करने आए हैं। तो आपको एक तरह से अपने ऊपर भी एक फ़ख्रिया सी एक कैफियत है जो आपको महसूस होती है जब आप यहाँ आते हैं ख़ास। और असल चीज़ है आपके क़ल्ब के सुकून की बात कि अगर आपके क़ल्ब में सुकून है, इत्मीनान है और आप अपने क़ल्ब को ज़रा सा, जिसे आप कहते हैं ना कि टेस्ट करना चाहें, तो आप आएँ, तो बस यहाँ पर आएँ, आपको एहसास होगा। और ये हम पे किसी ने टॉफ़ीज़ फेंकी हैं जी। अच्छा, अब ये भी सिलसिला यहाँ पर चलता रहता है। ये जो ऐसी मोहब्बत से भरी हुई सरज़मीनें होती हैं, यहाँ पर एक दूसरे को तोहफ़े देने का, बांटने का सिलसिला चलता रहता है। सबीलें हैं, सारी दुनिया से लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को ये चीज़ें बांट रहे होते हैं। मोहब्बत की, रवादारी की एक मिसाल कायम होती है यहाँ पर। इत्तेफाक, यूनिटी, एक दूसरे का ख्याल रखना। ज़ाहिर है ये तो ऐसा मौका है कि जिस पर पूरी दुनिया से लाखों लोग आते हैं। आपको आगे बताएंगे कि कितना फ़िगर होता है कि सालाना और फिर ख़ास तौर पे अरबईन के मौके पर और मुहर्रम के दिनों में कितने लोग होते हैं और किस तरह यहाँ पर लंगर लगाए जाते हैं और ना कभी खुराक की कमी होती है, ना फैसिलिटीज़ की कमी होती है। सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। जिस तरह बेसिकली हज या उम्रा होता है, उसी तरह का यहाँ पर भी सिलसिला है कि अथॉरिटीज़ बाकायदा तौर पर सफाई का ख्याल, बाथरूम्स, हर चीज़ ऑन पॉइंट होती है। तो ये सारा सिलसिला है आज के इस ख़ास प्रोग्राम में। हम आपको ज़ियारतें भी करवाएंगे और थोड़ा सा इस जगह की तारीख़ से भी आपको हम रोशनास कराएंगे। तो हमारे साथ रहिए, आपको हम लेकर आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा ख़ास मकाम जो यहाँ पर है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, वो है वो जगह जहाँ पर शहज़ादी ज़ैनब अलैहिस्सलाम मौजूद थी उस वक्त जब हज़रत इमाम हुसैन का गला काटा जा रहा था। और ये वो जगह है, इस जगह को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है और ये
जाली सी बना दी गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, इस जाली को छूते हैं, इस जगह की ज़ियारत करते हैं, और सिर्फ़ आप उस मंज़र को अगर इमेजिन करने की भी कोशिश करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक कदम जहाँ जहाँ लेते हैं वो दास्तान आपकी आंखों के सामने वो आती है, और आप उस मोमेंट में चले जाते हैं कि किस कदर एक ज़ुल्म की कैफियत थी और एक ज़ुल्म की फ़िज़ा थी जो उस वक्त कायम हुई थी। तिल्ला ज़ैनबिया इस जगह को कहते हैं, और ये उसी चीज़ की सिग्निफिकेंस है कि वो यहाँ पर उस वक्त खड़ी हुई थी, एक पत्थर के ऊपर, एक ऊंची सी जगह के ऊपर खड़ी हुई थी, जब वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर होता हुआ ये ज़ुल्म देख रही थी। और इस जगह की जो सारी, अब अगर हम आपको थोड़ा सा इस तरफ दिखाएँ तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है और इसको मज़ीद एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये तिल्ला ज़ैनबिया का एक, जिसको कहते हैं कि एक्सपेंशन जो है वो होगी उस तरफ, ये सारा। अच्छा, एक्सपेंशन के और बहुत सारे काम हैं जो कि यहाँ पर हो रहे हैं और मुसलसल होते भी रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी ज़ायरीन की यहाँ पर आमद होती है तो उसके लिए इंतज़ामात म्यूज़ियम, जिसको कहते हैं म्यूज़ियम ऑफ इमाम हुसैन होली श्राइन, और इस वक्त हम इस म्यूज़ियम के बाहर मौजूद हैं। अंदर जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ऐसी क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं कि जिनकी ज़ियारत लोग करते हैं, और असल में तो वो निस्बतें हैं। चीज़ों की असल वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू असल में निस्बत की होती है। म्यूज़ियम के आगाज़ में यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, और ये नाम जो है तारीख़ में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ये जो पहली लाइन है इसमें उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो कौन कौन लोग थे कि जिन्होंने उन पर हमला किया और उनका जो सामान था वो उन्होंने चुराया। जैसे कि सबसे पहला नाम, ये सब वो मुजरिम हैं, उन मुजरिमों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि सरकल सैफ, यानी कि जो तलवार थी उनकी, उसको चुराने वाला मुजरिम था जमी बिन खलफ। उसके बाद ज़रा जो थी उनकी उमर बिन साद। उसके बाद कमीज़ उनकी वो इसहाक बिन हेवा अल-हज़रमी। और इस तरीके से ये तमाम चीज़ें, अमामा उनका जो था अखनस बिन मुर्तद, इन लोगों ने ये तमाम चीज़ें चुराई। इन सब के नाम लिखे हुए हैं कि एक एक चीज़ इमाम हुसैन की कौन कौन चुरा कर ले गए। बिल्कुल। अच्छा, फिर ऐसी सिचुएशन में एक और शख्स भी था कि जिसने ये तहैया किया कि वो बदला लेगा इनसे, और वो सारी चीज़ें जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की थी वो वापस लेकर आकर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में पेश करने का भी तहैया किया था, और वो काम फिर उसने किया। अच्छा, आगे ये जो लिस्ट है, ये वो लिस्ट है कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम की जो हमारी होली प्लेसेस हैं, श्राइन्स हैं, जो इनके रोज़े हैं, इन पर अटैक्स किए गए थे, हमले किए गए थे, मुख्तलिफ अदवार में हुए। लेकिन जो सबसे रीसेंट था वो था 1991 में, और ये हमला हुआ। और उसके बाद फिर कुछ तस्वीर हैं जो कि यहाँ पर दिखाती हैं कि इन हमलों के बाद इन मस्जिदों की, इन हरम शरीफैन की क्या सिचुएशन थी, और उसके बाद फिर कैसे इसको दोबारा बहाल किया गया और लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला यहाँ पर जारी हुआ। 20 से ज़ायद हमले इस जगह पर हुए हैं, इन रोज़ों पर हुए हैं, इन जगहों पर हुए हैं, और इनकी हालत ज़ाहिर है हमले के बाद आप खुद सोच सकते हैं कि वो क्या हो जाती है। उसमें से 10 जो बहुत बड़े बड़े हमले थे वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि ये कब कब हुए हैं। और सबसे आखिरी हमला जो था वो 1991 में, जब यहाँ पर सद्दाम हुसैन का दौर था, उस वक्त हुआ था। और यहाँ पर इसकी ये तस्वीर हमें नज़र आएंगी कि ये तस्वीर हमें ये बताती हैं कि ये थी उस वक्त हमले के बाद रोज़ा की हालत, हरम की हालत। ये तस्वीरें हम देख सकते हैं कि ये देखें यहाँ पर किस कदर खून है, तबाहशुदा ये सारी जगह है। बुलेट्स मारी गई, हमले किए गए, बमों से हमले किए गए, रॉकेट लॉन्चर लॉन्च किए गए। किस तरीके से फौजी यहाँ पर घुसे, उन्होंने किस तरह से इन मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की। और एक दरख्त था पुराने वक्तों में, बहुत पुराने वक्तों में एक दरख्त था जो कि मार्क था, लोगों को ये बताता था कि इस तरफ से जाओ और यहाँ पर हरम आ जाएगा आगे। तो वो दरख्त को भी जो है उन्होंने नहीं छोड़ा ताकि कोई आ ना सके, किसी को रास्ता ना मिले। और ये आपने देखा कि गुंबद भी जो है
یہ لوگوں کی حالت تھی. لوگ بھی ظاہر ہے کتنے ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جانیں کھوئیں, اور جوان, یہ آپ کو اس کا ایک پورا ویو نظر آئے گا کہ کیا حالت ہو گئی تھی. بختر بند گاڑیاں, ٹینک مسجدوں میں لائے گئے ان حرم میں. اور یہ تمام چیزیں یہ وہ نفرت ہے, ہسٹوریکل جو ایک ڈاکیومنٹیشن ہے وہ تصویروں کی شکل میں کی گئی ہے. بالکل, اور یہ وہ نفرت ہے ناظرین کے جس کے بارے میں حدیث بھی ہیں کہ جس نے ان سے بغض کیا اس نے سمجھو کہ مجھ سے بغض کیا, اور جس نے مجھ سے بغض کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بغض رکھا. تو یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے, اور وہ اہل بیت کے حوالے سے یہ ہے کہ کس طرح مختلف ادوار میں ان سے بغض جو ہے اس کی عملی تصاویر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, آگے اور بھی یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ دیکھی جائیں گی. اچھا, اس میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست امام حسین علیہ السلام سے رہا ہو, یا انہوں نے استعمال کی ہو, یا ان کے گھر والوں نے استعمال کی ہو. یہاں پر وہ سارے تحائف ہیں جو کہ مختلف ادوار میں ان روزوں کو, ان حرمین کو تحفتاً ہدیۃً دیے گئے, مختلف حکمرانوں کی طرف سے مختلف ادوار میں دیے گئے تھے. اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک یہ دروازہ لگا ہوا ہے جو کہ ایک پرانا دروازہ ہے جو کہ اس حرم کا تھا, اور حملے کے دوران جو ہے وہ پھر اس کو نکال دیا گیا تھا. اب یہاں پر اس کو پریزرو کیا گیا ہے. اچھا, ایک اور چیز, جو فورسز داخل ہوئی تھیں اس وقت حرمین شریفین میں, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً کتنے کلو گرام اس میں سونا استعمال ہوا تھا. اور نیچے والی جو ہے آپ یہ دیکھیں جہاں پر پھول بنائے گئے ہیں, یہ پھول سونے کے ہیں, اور وہ سونا جو ہے وہ نکال کے لے گئے لوگ. یہ اس کی اوریجنل تصویر یہاں پر لگی ہوئی ہے. اس میں یہ پورا جو آپ کو پارٹ گولڈ کا نظر آ رہا ہے, اس کو سب گولڈ سے خالی کر دیا گیا ہے. کئی کلو سونا ان چیزوں کو بنانے میں استعمال ہوا تھا, اور یہ سب خالی کر دیا گیا. وہ لوٹ کے لے گئے ان کو. بلٹس بھی آپ کو نظر آئیں گی ادھر جو کہ ان جگہوں کو لگی ہوئی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں وینڈلزم. یہ ہے ایکسپلینیشن اور ڈیفینیشن کہ وینڈلزم کیا ہوتا ہے, اور ہسٹورک وینڈلزم, ریلیجس وینڈلزم, اور انوائرمنٹل وینڈلزم کے درختوں کو بھی کاٹا گیا, اور اس طرح ان مقدس مقامات کی بے حرمتی کی گئی. آگے بڑھتے ہیں, آگے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. مختلف ادوار میں یہ چیزیں یہاں پر آتی رہیں, جمع ہوتی رہیں, اور اس کو ایک پھر میوزیم کی شکل دی گئی. یہ بھی 180 سال پرانا یہ ایک ممبر ہے جو یہاں پر لگا ہوا ہے, اور اس ممبر کو بھی پریزرو کر کے یہاں پر لے کر آئے. خاص لکڑی کا یہ بنا ہوا ہے, اور ایسی لکڑی ہے. ایک اور اس کی بڑی خاص بات ہے ویس, وہ بات بھی بتائیں ناظرین کو. اس ممبر کو جوڑا گیا ہے, اس میں کوئی کیلیں جو ہیں وہ نہیں ٹھوکی گئیں. یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ جیومیٹرک شیپس ہیں لکڑی کی, ان کو جوڑا گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وداؤٹ نیلز. اس میں کوئی جو جس کو ہم کہیں گے کیلیں استعمال نہیں ہوئی ہیں, وہ استعمال نہیں ہوئی ہے. جیومیٹرک پیسز ہیں, ان کو جوڑ کے اس شیپ کو بنایا گیا ہے, اور اس کو اسمبل بیسیکلی کیا گیا ہے لکڑی کے پیسز کو. بالکل. اور اچھا, یہ جو چیز ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے پوری زری, یہ جو بوہرا کمیونٹی ہے اس کے رہنما انہوں نے گفٹ کی تھی, اور اس جگہ پر یہاں پر یہ پریزرو کی گئی ہے, اور یہ پہلے یہاں پر استعمال ہوتی تھی, اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلٹ ہولز آپ کو نظر آئیں گے. یہ دیکھیں, یہ یہاں پر بھی ہے, اور یہ دیکھیں اس جگہ پر بھی ہے. تو یہ جو حملے ہوئے ہیں تو اس میں ان کو نقصان پہنچا, اور اس کے بعد پھر اسے یہاں پر لا کر میوزیم میں رکھ دیا گیا, اور اب یہ میوزیم میں لوگ آ کر دیکھ سکتے ہیں. اور اب ایک بڑی خاص چیز ہے اور نمونہ ہے ایک ایسا کہ ماسٹر پیس اس کو ہم کہیں گے. اچھا, اس سے پہلے ایک اور میں چیز دکھانا چاہوں گا آپ کو. یہ
Muhammad, peace be upon him, and Ahl al-Bayt, in very bad saying, like they say, he's a liar person, he's a magical person. So we cannot say these words because, the speech of corruption people, we cannot transfer it for other people. So that's what happened. And that was the rebellion of Imam Hussein. Why he come for? Otherwise he used to, he's easy saying and he's... انہیں کربلا آنے، خود کو، اپنے بھائی، بیٹوں اور خاندان کو کھونے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، امام حسین علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یہاں بھیجا گیا تھا کہ آپ نے کربلا میں ثابت قدم رہنا ہے. آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے اور بھائی بھی کھڑے ہوئے. Not this is the wisdom from Allah. No, it wasn't like that. Imam Hussein had been told by Prophet Muhammad and by Imam Ali himself, your day will become in Karbala and you have to stand. And we make your brother ready to stand with you. امام عباس علم. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حضرت عباس کو دیا. علم کون تھامتا ہے؟ جو سب سے مضبوط ہو. تو حضرت عباس امام علی کے بیٹے تھے. Who holds the alam? The stronger one in the truth. So he was Imam Ali's son, Imam Abbas Alamdar. And this carpet, اس قالین پر دکھایا گیا ہے کہ حضرت عباس کے بازو کس طرح کٹے. یہاں امام حسین خیمہ زن تھے اور یہاں دریائے فرات بہہ رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گنبد کے اندر وہ جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. The river of Al-Furat, as I told you, inside that dome, جسے قتل گاہ کہا جاتا ہے، جہاں شمر نے ان کا سر تن سے جدا کیا تھا. When Shem cut Imam Hussein's head, the designer, in spite of ڈیزائنرز نے ان کے سر مبارک کو خون کے قطرے سے واضح کیا ہے اور وہاں اس نے امام حسین کا نام 3 مرتبہ لکھا ہے کیونکہ امام حسین تیسرے امام ہیں. پہلے حضرت علی، دوسرے حسن اور تیسرے حسین. He was the third Imam, Imam Ali and Imam Hassan and Imam Hussein. And also it is referring for his birthday because it is the 3rd of Shaban. With the 9 Imams around him. نو امام ان کے گرد ہیں جسے دائرے میں روشنی سے ظاہر کیا گیا ہے. تو یہ ہماری ہدایت کا منبع ہے. امام حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور یہ امام حسین کے ارد گرد فرشتے ہیں. Imam Hussein followers or companions or friends, whatever you want to say, because they weren't followers or companions or friends. They were something like the angels. ان کی پیروی کرنے والے، ان کے ساتھی، آپ انہیں جو بھی کہیں وہ فرشتوں کی طرح ہیں. کوئی ان کی ہمسری نہیں کر سکتا. یہ وہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص طور پر بنایا تھا. یہ 165 تھے. اصل میں وہ 3000 تھے جب مدینہ سے چلے، لیکن صرف 165 باقی بچے. ان میں سے بہتر شہداء ہیں. They were 156. Well, in general they were 3000 when they moved from Medina. But what is left of this 3000? Only 156. 72 of them, as we know, they were the shuhada. So 84 left from the 156. ڈیزائنر نے شہداء کو ان فرشتوں کی شکل میں ظاہر کیا ہے جو نیلے رنگ کی بارش کر رہے ہیں. امام حسین کا جسم مبارک ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا کیونکہ عمر بن سعد نے یہ حکم دیا تھا کہ جیسے ہی امام حسین کو شہید کیا جائے ان کی جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں. اس مقصد سے انہوں نے عربی نسل کے پتلے گھوڑوں کی بجائے بڑے سائز کے طاقتور گھوڑوں کا استعمال کیا.
I think there are European horses. They changed the nail. گھوڑوں کے کھروں میں کیل لگے ہوئے تھے جنہوں نے امام حسین کی جسم مبارک کی بے حرمتی کی. راوی بتاتے ہیں کہ امام حسین کا سینہ پیٹھ کے ساتھ جا لگا تھا. ان کا سینہ باقی نہیں بچا تھا. پورا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا. So there is no chest left. So imagine that what is left of his body, like all his body, it's gone into very small pieces. That's why his son Imam Zain al-Abidin, in order to gather, اس لیے ان کے بیٹے امام زین العابدین نے اپنا آبا زمین پر بچھایا اور امام حسین کے جسم کے مختلف ٹکڑوں کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کیا. parts of Imam Hussein, skin and parts and bones and everything, and he to bring them in front of Lady Zainab. اور وہ ان کی خواتین کے سامنے لائے. یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس خاتون نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یہ مقدس مقامات ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں امام حسین نے اپنی قربانی سے دین اسلام کو بچایا ہے. Sacrificing for Islam and for us. You know, those holy sites now we visit. You know, the good things and the perfect things back for him, because he kept our religion safe and he revived our religion. So these holy sites you see in the world now. اس کے گرد یہ یہاں پر تمام مقدس مقامات آپ دیکھ سکتے ہیں. Imam Hussein and Imam Abbas, Imam Rida in Iran, and Bibi Zainab in Syria, and Imam Abbas there, and Samarra, one dome. کعبہ، مدینہ منورہ اور کربلا میں امام حسین کا روضہ، امام عباس کا روضہ، ایران میں امام رضا، شام میں بی بی زینب، ایک گنبد والا امام حسن العسکری کا روضہ ہے. وہاں سب سے اوپر بیت المقدس ہے. Another 5 pictures or images empty here. Exactly for 5 graves. We missed them. One of them for Bibi Fatima, one for Imam Hassan, one for اس کے علاوہ 5 جگہیں نیچے یہاں ہیں. ان میں سے ایک بی بی فاطمہ، ایک حضرت حسن، ایک حضرت امام زین العابدین، امام محمد الباقر اور ایک امام جعفر صادق کے لیے ہے. اس قالین میں 30 ملین گرہیں ہیں. 30 million nodes in it. Like it's got in each 1 centimeter 64 nodes. You know? یعنی ہر ایک انچ میں 64 گرہیں ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح اس کام کو یکجا کیا گیا ہے. اس میں 1000 کے قریب رنگ استعمال کیے گئے ہیں. There are 16,000 handmade carpets. 60,000 ہنرمندوں نے اس پر 8 سال تک کام کیا ہے. 8 years. 16,000 people, you know, for 8 years they finished that carpet. It's been 6-7 years here and then here. 7-8 سال سے یہ یہاں پر ہے. They start with this carpet in 1980, the first year that we started the war with Iran. But they weren't able to bring it here because there is no traveling between each other. Yes, it is. It took 35 years to be designed by the perfect designer. His name is Mahmoud Farjian, who designed the Zarih now downstairs. The same designer who designed that carpet, he designed the Zarih also. یہاں پر 2 تصاویر لگائی گئی ہیں انٹرنس میوزیم کے. وہ 2 تصاویر کا جو سگنیفیکنس ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. جو پہلی تصویر ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں آپ کو کہ یہاں پر ایک درخت دیکھا جا رہا ہے اور بیرن لینڈ ہے جس کو کہتے ہیں صحرا, کہیں کچھ اور چیز نہیں نظر آ رہی. تو روایات کے مطابق کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک صحرا تھا کربلا اور یہاں پر کچھ نہیں تھا, کوئی درخت کسی قسم کی کوئی ایسی چیز یہاں پر موجود نہیں تھی. لیکن اس کے حوالے سے یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ وہ جو دشمن تھے ان کے حضرت امام حسین کے, جنہوں نے یہ ظلم کیا,
وہ لوگ مختلف درختوں کے پیچھے چھپے تھے. تو بہت ساری روایات جو ہیں ان کا مجموعہ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ایسی کوئی جگہ نہیں کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ مکمل جو ہے وہ صحرا تھا, مکمل بیرن تھا. یہاں پر درخت وغیرہ بھی موجود تھے. اور اس کے بعد ایک جو تصویر دوسری یہاں پر لگائی گئی ہے, ایک تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ آغاز کیسا تھا اس جگہ کا, اور اس کے بعد آج یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں پر یہ جو تصویر ہے یہ آپ کو دونوں روزوں کے درمیان کی تصویر نظر آتی ہے. امام حسین کا روزہ اور امام حضرت عباس کا روزہ. اب یہ ان دونوں کے روزوں کے درمیان جو لوگوں کی آمد و رفت ہے یہ بتا رہی ہے, یہ ان دونوں کے درمیان کا معاملہ ہے. اور جو خاص چیز ایک اور جو یہاں پر ہمیں بتائی گئی وہ ہے کربلا کی مٹی کے حوالے سے, جسے خاک شفا کہا جاتا ہے. بالکل, اور وہ خاک شفا ظاہر ہے سب کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. وہ خاک شفا اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام ان کا جو خون ہے وہ اس مٹی پر گرا, اور اس وجہ سے اس مٹی کو کہا جاتا ہے خاک شفا. اچھا, اب یہاں پر دو تصویریں لگی ہوئی ہیں. یہ ایک تصویر ہے جو اوپر والی, یہ ہے وہ اوریجنل خاک شفا جو کہ یہاں پر رکھی گئی تھی, اور یہ اس حال میں تھی کہ نارمل جس طریقے سے براؤن کلر کی جو مٹی ہوتی ہے یہ ویسے تھی. اور اس کے بعد یہ نیچے والی جو تصویر ہے یہ اس وقت کی ہے کہ جب یہاں پر مجالس کا سلسلہ شروع ہوا, تو جب محرم کے درمیان وہ وقت آتا ہے, 10 محرم والا وہ وقت آیا, تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ یہ جو مٹی تھی وہ بھی خون آلود ہو گئی. اور اس وجہ سے جب یہ چیز نوٹ کی گئی یہاں پر, تو یہ 3 دن تک یہاں پر رکھی گئی. میڈیا والوں نے کور کیا, ڈاکیومنٹ کیا اس چیز کو, اور انہوں نے دیکھا کہ کیسے ایک مٹی جو ایک مٹی براؤن مٹی تھی, سوکھی مٹی تھی, اس میں وہ خون نمودار ہوتا. اس کے بعد اس مٹی کو اٹھا کر جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی تدفین ہوئی ہے وہیں پر ڈال دیا گیا, کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب یہ مٹی خون آلود ہو رہی ہے, یہ مٹی جو ہے یہ انہی کی مٹی ہے, اسے باہر نہیں ہونا چاہیے, اسے وہیں پر ہونا چاہیے. یہ انہی کی جگہ ہے. ہو سکتا ہے جو ہے خون ہو سکتا ہے ان کے جسم کا حصہ ہو. بالکل, تو وہ یہ ماننا ہے کہ یہ شرعی طور پر بھی اور پرنسپلی بھی یہ ان کا ہی حصہ ہے, اور ان کو ان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. انا اور جو بدبختی تھی اس کو جاری رکھے ہوئے تھا. یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں, اس جالی کو چومتے بھی ہیں. اچھا, اندر بہت سارے لوگوں نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ منتیں مانگنے کے لیے کسی نے جو ہے وہ ڈونیشنز کے لیے پیسے بھی یہاں پر ڈالے ہوئے ہیں, کچھ خط لکھ کر اپنا پھینکا ہوا ہے, کسی نے کوئی قلم ڈالا ہوا ہے, کچھ انگوٹھیاں لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ لوگوں کا ایک اس سلسلے اس جگہ کے ساتھ ایک تعلق ہے
قلبی تعلق جس کو ہم کہتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں، اس جگہ کو چومتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے مین جو مسجد کا ایریا ہے، اب یہاں پر کچھ دیر میں نماز بھی ہونے والی ہے۔ یہاں سے عورتوں کی انٹرنس بنانی شروع کر دی ہے نماز میں کہ کہاں بیٹھ کر وہ نماز پڑھیں گے۔ یہاں سے خواتین کی انٹرنس ہے، تو یہاں سے خواتین اندر جاتی ہیں، روزے کی زری کی زیارت کرتی ہیں، اس طرف سے جو ہے وہ مردوں کے کٹا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ پانی لینے کے لیے بھیجے گئے تھے اور پانی لے کر آ رہے تھے، اور اس وقت دشمنوں نے انہیں روکا اور گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد پھر ان کا ایک بازو کاٹا گیا، دوسرا بازو کاٹا گیا۔ جی، ان دونوں بازوؤں کے الگ الگ مقام ہیں جہاں پر وہ بازو کاٹے گئے۔ یہ بایاں بازو کا مقام ہے، اور اس کو بھی ایک یادگار کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ ایک زیارت کی جگہ ہے، تو یہاں پر بھی لوگ آتے ہیں، اور اس جگہ کی یہ میوزیم جو ہے، یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب جیسے یہ تلواریں ہیں، یہ ہیں آٹومن سلطان سلیم خان جو تھے، ان کی تلواریں یہاں پر رکھی گئی ہیں، اور سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت تھی اسلامی تاریخ میں۔ تو یہ ان کی تلواریں ہیں جو یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ذرا بختر وغیرہ یہاں موجود ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا چیزیں ہیں۔ یہ جو ایک گولڈن دیوار کا ایک پیس یہاں پر رکھا گیا ہے، یہ سونے کی وہ دیوار ہے جو کہ تباہ ہوئی تھی، اور یہاں پر اس کی ہسٹری بھی دی ہوئی ہے کہ یہ ایک اس ڈوم کی، یہ جو حضرت ابوالفضل عباس کا جو مقبرہ ہے، اس کی یہ دیوار تھی جس کو بمباری میں نقصان پہنچا تھا 1991 میں جب یہاں پر حملے ہوئے تھے، تو اس وقت اس کو بہت نقصان پہنچا تھا، اور اس کا یہ ایک حصہ یہاں پر محفوظ کر کے رکھا گیا ہے۔ آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ تباہ ہوا ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو اس کے اوپر جو فائر ہوئے تھے بم میزائل وغیرہ، اس کا آپ ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی شدت سے وہ حملے کیے گئے تھے۔ یا حسین ابن علی مشکل کشا۔ اچھا، یہ ایک بڑی خاص چیز یہاں پر اس میوزیم میں موجود ہے، اور یہ پہلی ہجری کا یہ ایک قرآن کریم ہے جو ہاتھ سے لکھا گیا ہے، اور یہ کس نے لکھا ہے؟ امام زین العابدین جو کہ چوتھے امام تھے، انہوں نے یہ اپنے ہاتھ سے لکھا، اور اس کا جو فونٹ ہے، جو رائٹنگ سٹائل ہے، وہ ہے الکوفی، جو کوفی فونٹ کوفہ سے منسوب ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے، اور اس کا یہ ایک صفحہ یہاں پر موجود ہے۔ مولا ابوالفضل عباس کے روضے کی ایک زری بھی یہاں پر اس میوزیم میں موجود ہے، اور یہ زری اس جگہ پر جو روضے میں لگی ہوئی تھی، وہ لگی ہوئی تھی 1769 میں۔ اس وقت یہ زری یہاں پر استعمال ہوتی تھی، اور اب اس کو اس میوزیم میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ اب جو زری ہے وہاں پر وہ ایک دوسری ایک نئی زری ہے، وہ ہم آپ کو آگے لے جا کر دکھاتے ہیں۔ مشکل کشا مولا عباس کے روضے پر حاضری کے لیے یہاں پر آ چکے ہیں ہم، اور جیسے جیسے شام ہوتی رہتی ہے ویسے ویسے یہاں پر لوگوں کا رش بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دوپہر میں موسم گرم ہوتا ہے تو لوگ کم آتے ہیں۔ اب ذرا شام کا وقت ہونے جا رہا ہے تو لوگوں کا رش بڑھ رہا ہے، اور پھر یہاں پر مغربین کی نماز بھی ہونی ہے، تو ہم چلتے ہیں اندر زیارت کے لیے۔ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں اس وقت، زیارت کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، تو آئیے ہم بھی ان میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جس ہستی کے روضے پر ہم داخل ہو رہے ہیں، آپ صرف یہ سوچئے کہ طاقت میں، جرت میں، بہادری میں، قوی ہونے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک ایسی ہستی کہ جن کی بہادری کی مثال نہیں ملتی، مگر ان کی شہادت کس طریقے سے ہوئی یہ الگ ایک داستان ہے۔ لوگوں کا ایک جم غفیر ہے جو یہاں پر اس روزے کو، اس جالی کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے، اور ہاتھ لگا کر دعا کرنا چاہتا ہے، سلام پیش کرنا چاہتا ہے۔ میں اسی لیے وہاں اندر نہیں گیا کیونکہ کافی زیادہ رش تھا، لیکن یہاں پر کھڑے ہو کے صرف اس شخصیت کے بارے میں سوچئے کہ جس کا مقصد کیا تھا۔ جب کربلا میں یہ حق و باطل کا معرکہ ہو رہا تھا
तो ये शख्स जो उस वक्त बहादुर तरीन लोगों में शुमार किया जाता था, जिसका मौला अब्बास, उनको भेजा गया था कि आप पानी लेकर आए। और जब आप पानी लेने के लिए गए, पानी लेकर आए, उस वक्त जब दुश्मनों से आपका सामना हुआ, आपके हाथों को काटा गया, आपने लड़ने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि आपको इमाम हुसैन ने पानी लेने के लिए भेजा था। आपको ये नहीं कहा गया था कि आप वहाँ जाकर लड़िएगा उनसे। तो इसीलिए उन्होंने लड़ाई की ज़बान में जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मैं पानी लेने के लिए आया हूँ, ये मेरा मकसद है और मैंने इसी मकसद को पूरा करना है। और उस मकसद को पूरा करते करते उन्होंने जाम शहादत नोश किया। एक हाथ काटा गया, दूसरा हाथ काटा गया, और फिर तीरों की बारिश हुई, और यूँ ये कवि बहादुर अबुल फजल कमर बनु हाशिम ये जाम शहादत। यहाँ पर मुझे नज़र आई वो ये कि यहाँ पर जगह जगह मुख्तलिफ़ उलमाए कराम बैठे हुए हैं, और मुख्तलिफ़ जो मसाइल हैं दीन के हवाले से, जिसमें रहनुमाई हासिल करने की ज़रूरत होती है लोगों को, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं और इन उलमा से रब्ता करते हैं, इनसे बात करते हैं, और ये लोग फिर उन्हें गाइड करते हैं कि रिलीजन में, दीन में ये जो मसला दरपेश है, इसको कैसे हल किया जाना चाहिए और इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो ये रहनुमाई फ़राहम करने के लिए ये बहुत सारे उलमाए कराम यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, और लोग यहाँ पर आते हैं अपने सवालात पेश। अच्छा, इन रोज़ों की, इन मसाजिद की खूबसूरती अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर कि ये बहुत बड़े रकबे पर एक तो फैली हुई है। फिर उसके बाद फ़ानूस देखें आप, इसके ये जो ऊपर फ़ानूस लगे हुए हैं, इन फ़ानूस की तरफ अगर हम अपना कैमरा लेकर जाएं, ये देखिए किस कदर बड़े फ़ानूस यहाँ पर लगाए गए हैं। जो दीवारों पर जो शीशे का काम नज़र आ रहा है छत पर, वो भी किस कदर खूबसूरत है। फिर अगर हम रोज़े की तरफ रुख करें, अगर हम रोज़े की तरफ देखें, तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा सोने का काम जो किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, मगर उसके अंदर एक, जिसे आप कहते हैं ना, कि पाकीज़गी भी मौजूद है। खूबसूरती और पाकीज़गी का हसीन इम्तिजाज है ये जगह। और इसीलिए जब आप यहाँ पर आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बहुत बड़ी जगहों पर जाते हैं तो आप मरूब हो जाते हैं। एक मरूबियत वो होती है कि जिसे हम कहते हैं कि हम किसी बादशाह के महल में चले गए और वहाँ जाकर उसके जाहो जलाल से मरूब हो गए। मगर यहाँ जब हम आते हैं तो आपको एक अलग तरह की एक स्पिरिचुअल फीलिंग, जिसे आप कहें, क़ल्बी एक ताल्लुक़ इस जगह से महसूस होता है। और उस जगह पर आप पहुँचते हैं, आपको ये जगह बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत होने के बावजूद आप उससे उस तरह मरूब जानी जाती है। उस वक्त यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 72 साथियों के साथ मौजूद थे। तन्हाई का ही आलम कहेंगे उसको, और बार बार जब दुश्मन के सामने जाते थे तो उसको अपना तारुफ़ भी करवाते थे। कहते थे कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। ये कोई ना कह सके कि जो मारने वाला था वो तो आपको जानता ही ना था, वो तो पहचानता ही ना था कि सामने कौन मुअज़्ज़िज़ हस्ती है। हर जगह अपनी पहचान करवा दी, बता दिया कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। वो नवासा कि जिससे उन्होंने बेपनाह मोहब्बत की, वो नवासा जिसको उन्होंने गोदों में खिलाया, वो नवासा जो उनके कंधों पर सवार हुआ करता था। और फिर इस जगह पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी नवासे का सर कटता है। पूरा ख़ानदान, सारे मर्द शहीद हो जाते हैं, और यूँ लगता है कि जैसे फ़तह बातिल की हो गई, लेकिन दर हकीकत फ़तह हक़ की थी। दर हकीकत फ़तह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, उम्मत की फ़तह थी। और उम्मत को बता दिया कि आइंदा जब भी हक़ व बातिल का मार्का सरअंजाम दिया जाए तो उसमें तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए। ये सिखाया हमें हुसैन इब्ने अली ने।
روضہ امام حسین میں داخل ہونے کے لیے ہم نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے، یہاں کا مین انٹرنس ہے، اس کو باب قبلہ کہتے ہیں، اور باب قبلہ جو ہے یہ یہاں کی مین انٹرنس ہے۔ اور باب قبلہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہے، یعنی اس طرف جو ہے وہ قبلہ رخ ہے، اور یہاں سے ہے جو لوگ اندر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی جاتے ہیں، اور یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا حضرت امام حسین کی طرف جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زری کو دکھائے گا، ہم آپ کو لے کر چلیں گے سیدھا بالکل۔ لیکن اس جگہ پہ آ کے ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے، اس حرم کا جو گرینڈیور دیکھا ہے، اس کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ ظلم اس قدر ہوا کہ وہ ظلم ہی مٹ گیا، اور نام حسین اور نام مولا جو ہے وہی باقی رہ گیا۔ اور بات کرتے ہیں یہاں پر تو آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں، رونگٹے آپ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ محبت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو ان کے قدموں کی دھول بننے کا موقع ملے گا۔ اور ظاہر ہے یہ بڑے ایک خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس سفر کے لیے ہر سال سوچتے بھی ہوں گے، کوشش بھی کرتے ہوں گے، بہت سارے لوگ آ پاتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں آ پاتے، تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، اور یہاں کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے ہمیں اس جگہ کا ایکسیس دیا کہ ہم آئیں، اور ہر ایک کو ایکسیس بھی نہیں ملتا۔ ویسے یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ اس ملک کے حالات ظاہر ایسے رہے ہیں کہ ہر ایک کو، میڈیا والوں کو خاص طور پہ، ایکسیس آرام سے نہیں ملتا، تو خوش نصیبی ہے ایک مرتبہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو جوائن کیا، جنہوں نے وہ درود پاک پڑھ کے اور سلام پیش کریں حضور اور بالکل آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا، جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، ہم ذرا چلتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اس میں آپ کو ہر طرح کے لوگ نظر آئیں گے، وہ یہاں پر اس در پر جیسے عشق کی بنیاد پر آتا ہے، محبت کی بنیاد پر آتا ہے، اور جو حال جب ہم دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ جاتے ہیں، وہاں پر بھی ہر طرح آپ کو مسلمان ملتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی وہی صورتحال ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی، یہاں پر بھی ایک دوسرے کی بڑی قدر کرتے ہیں، یہاں پر بھی آپ کو لوگ روتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگتے ہوئے، ان لوگوں کی جو ہے مطلب جس کو کہتے ہیں اپنی محبت میں مناجات پڑھتے ہوئے اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے ملیں گے۔ تو یہ کمیونٹی جو مسلمان امہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یہ مقامات ہیں جو ہمیں ایک بناتے ہیں، ہم ایک ساری ڈویژنز ختم کرتے ہیں، ہمیں یونائٹ کرتے ہیں، وہ یہی ہستیاں ہیں اور یہی جو ہے مقامات ہیں۔ تو آ کر آگے بڑھتے ہیں، یہ پورا جو راستہ ہے جس میں قالین بچھے ہوئے ہیں، اچھا خوبصورتی اس کی جو ہے وہ ہم اس پر الگ سے بات کریں گے، اور وہ الگ سے آپ کو دکھائیں گے۔ بالکل، یہ مردوں کا ویسے سائیڈ ہے، یہ مردوں کا سائیڈ ہے، اور اس کے پیچھے خواتین کے لیے جو ہے وہ جگہ مختص کی گئی ہے نماز کے لیے، اور 10 باب ہیں، 10 باب ہیں، جن 10 بابوں میں سے آپ اس حرم کے اندر انٹر ہوتے ہیں، ان میں سے 4 باب جو ہیں وہ خواتین کی انٹرنس اور ایگزٹ کے لیے ہیں، اور 6 باب جو ہیں وہ مرد حضرات کی انٹرنس اور ایگزٹ کے لیے ہیں۔ اچھا، یہ جو راستہ جا رہا ہے، یہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ذریعے امام حسین کی طرف جا رہا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر یوں کہہ لیجئے کہ ان کا مدفن ہے، تو وہاں پر چلتے ہیں، اور اندر جو یہ دیکھیں اس قدر خوبصورت، اور اس کا جو باہر کا ویو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، اندر کا ویو جو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورتی بھی ہے، نفاست بھی ہے، اس کے اندر ایک گرینڈیور بھی ہے، صفائی بھی ہے، ہر قسم کے انتظامات جو ہیں یہاں پر بھرپور طریقے سے آپ کو میسر ہیں۔ کسی کو باتھ روم جانا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، ہسپتال سامنے قریب بنے ہوئے ہیں، باتھ رومز ہیں، تو وہ یہاں پر بڑے شاندار ہیں۔ لیکن اس جگہ کی ایک الگ، جس کو آپ کہتے ہیں ایک شاہی، اگر آپ کو وہ شاہانہ، وہ بادشاہیت جس کو جو دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ جگہ پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں، اس وقت اگر آپ یہاں پر کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہاں دیکھیں، ادھر جو ہے وہ خطبہ ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، اس جگہ پر جو آپ کو ممبر پر بیٹھے ہوئے صاحب نظر آ رہے ہیں وہ وہاں پر درس دے رہے ہیں۔ ادھر درمیان میں جنازہ ہے کسی کا جس کو لے کر آئے ہوئے ہیں، اور جنازے کی نماز ہو رہی ہے، یہ اٹھائیں گے ابھی جنازہ، تو یہ بھی سارا سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے، کہیں پر نماز ہو رہی ہے، کہیں جنازہ ہو رہا ہے، کہیں جو ہے وہ درس ہو رہا ہے، تو یہ سارے معاملات یہاں پر چلتے رہتے ہیں۔
इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये है अंदर जाने का रास्ता, जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदा की ज़रिया है। जो ख़वातीन की एंट्रेंस थी वहाँ से शिफा अंदर दाखिल हो गई हैं, मर्दों के लिए यहाँ से रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ से हम चलते हैं और अंदर ज़ियारत भी करते हैं और इसके अलावा सलाम भी पेश करते हैं। और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये जो भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, इस मुक़द्दस जगह पर आने की सआदत हम लोगों को मिलती है। हमारी खुशनसीबी है कि हम यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं। इसको आप अपनी खुशनसीबी जानिए कि आप हमारे ज़रिए ये तमाम मनाजिर देख रहे हैं। दुरूद भी पढ़ते रहिए, सलाम भी पढ़ते रहिए। आइए ज़ियारत करते हैं। ये जो रोज़ा है ये दीगर शहदा का है। उन सब के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। बहुत सारे लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं। ये शहदा के रोज़े के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस जगह पर, इस कॉरिडोर में चलते हुए आप पहुँचते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर। ये है वो मकाम जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रश नज़र आएगा। दुरूद पाक पढ़ते रहिए।